اس لیے جو صورت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے والعصر، یہ صورت العصر، یہ قرآن کریم کی آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی نفع اور حقیقی نقصان کا راستہ بتلا دیا ہے۔ بظاہر تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن مضمون اس کے اندر اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے مضمون کو پلے باندھ لے، اس کے مضمون کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی اور حیات کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر امام اور محدث نے کہی کہ سورۃ والعصر بظاہر ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسا بحر ذخار بند کر رکھا ہے، اگر کوئی سورۃ والعصر کی حقیقی مضمون پر عمل کر لے تو اس کی پوری حیات اور زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقی نفع اور نقصان کی وضاحت کر دی ہے، اس حقیقی نفع و نقصان کو ظاہر کر دیا کہ یہ تمہارا حقیقی نقصان ہے، یہ تمہارا حقیقی نفع ہے، اور پھر اس بات کو قسم کھا کے بیان فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ قسم کھا کے جب کسی مضمون کو بیان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس مضمون کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں، اس مضمون کی امپورٹنس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے اور اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تمہاری زندگی کے لیے، لہذا اس مضمون کو تم پلے باندھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جبکہ دنیا کے اندر بھی دستور یہ ہے کہ جب کسی بات کو پوری تاکید کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ جمعیت کے ساتھ پیش کرنا مطلوب ہوتا ہے تو انسان جو ہے اس وقت قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کرتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کی صداقت میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور آپ جانتے کہ زمانہ آج کی اس جدید دنیا میں بھی گفتگو زمانے پر ہی ہوتی ہے، یار ہمارا بچپن کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یا بڑھاپے میں آ کر تو تنگیاں تنگیاں ہیں، یا جوانی کا زمانہ کیا بات تھی، یا اپنے ملکوں میں رہتے تھے وہ زمانہ بڑا بھلا تھا، یا اسکول کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یار امریکہ کے اندر فلاں جو صدر تھا یار اس کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یار وہ یہ فلاں صدر اس کا زمانہ بڑا ظالمانہ تھا۔ تو گویا کہ ساری گفتگو شب اور زمانے پر چلتی ہے کہ ہم اماں ابا کے ساتھ رہتے تھے، یار بڑا بھلا زمانہ تھا، نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی پرواہ تھی، ماں باپ خود ہی کماتے اور کھلاتے تھے، یار وہ زمانہ اچھا تھا۔ آج تو ہمیں خود کمانا پڑتا، خود پکانا پڑتا ہے، یار یہ زمانہ بڑا بڑا کٹھن ہے۔ تو گویا کہ آج انسان شب و روز کی گفتگو میں زمانہ 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 زمانے کی باتیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ سمجھتا ہے اس زمانے کی بنیاد پر ہی میرے لیے نفع ہے اور اس زمانے کی بنیاد پر ہی نقصان کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے والعصر کی قسم کھا کے انسان کے اس گمان کو توڑ دیا کہ زمانہ ومانہ کچھ نہیں ہے۔ جس زمانوں کے اندر تم اپنے آپ کو نفع بخش سمجھتے ہو، کس زمانوں میں اپنے آپ کو تم نقصان رساں سمجھتے ہو، یاد رکھو زمانہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اسی زمانے کی قسم کھا کے تمہیں میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں تم عیش کے اندر تھے، کسی زمانے میں تم آبتری کے اندر تھے، اسی زمانے کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے نقصان و خسارے میں ہو۔ تو گویا کہ انسان جس زمانے میں اپنے آپ کو نفع بخش سمجھ رہا تھا اور منافع والا سمجھ رہا تھا، اللہ نے ان زمانوں کی قسم کھا کے کہہ دیا کوئی زمانہ ومانہ نہیں، تم سارے کے سارے نقصان کے اندر، کوئی نفع نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ پورا کا پورا خسارے و نقصان میں ہے۔ تو گویا کہ جس زمانے کے اندر انسان نفع نقصان کی باتیں کرتا تھا، اور یہ شب و روز کی زندگی ہی تو انسان کی سکسیس اور نقصان کی بنیاد ہے، لہٰذا شب و روز کے اندر ہی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان نقصانات سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے، مضرات سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شب و روز کی قسم کھا کے بتا دیا کہ یاد رکھو ان جن شب و روز کے اندر تم کامیابی حاصل کرتے ہو یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو یا تم حاصل کر چکے ہو، میں اسی شب و روز کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان نقصان و خسارے میں ہیں، کوئی نفع میں نہیں ہے۔ تو ایک تو اثر سے مراد زمانے کی قسم ہے، اور دوسرا اس اثر سے مراد زمانہ نبوت کی قسم ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اٹ سیلف ایک عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ کائنات کا سب سے کامیاب ترین زمانہ ہے، اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی۔ اس زمانے کے اندر گویا کہ انسانیت کو جو معراج ملی ہے، انسانیت کو جو سربلندیاں ملی ہیں، وہ پہلے اور بعد اب کسی زمانے میں ہونے والی نہیں ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر نبوت کی قسم کھائی، والعصر مطلب عصر نبوت کی قسم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا خسارے نقصان میں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جو زمانہ نبوت کی کسوٹی سے ہٹے ہوئے انسان ہیں کہ سارے نقصان میں ہیں، بھلے وہ آسمانوں میں اڑتے پھرتے نظر آئیں، دریاؤں میں تیرتے نظر آئیں، زمین کی وسعتوں کو فتح کرتے نظر آئیں، پروازوں کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے نظر آئیں، وہ سارے کے سارے نقصان ہیں۔ ہاں کسوٹی میں یا زمانہ نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرز اور اس کے وتیرے سے ہٹے ہوئے ہیں تو پورے کے پورے نقصان ہی نقصان میں۔ اس لیے کہا کہ والعصر، زمانہ نبوت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان خسارے نقصان میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نبوت سب سے اعلیٰ اور عرفہ زمانہ ہے کہ جس وقت کے انسان کو جو پہچان اپنے رب کی تھی، ایسی پہچان والے پھر پیدا نہیں ہوئے، ایسے صحابہ اکرام جیسے پھر پیدا نہیں ہوئے۔ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، کسی ادنا صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ ساری کائنات کے غوث ابدال جمع ہو جائیں، کسی ایک ادنا صحابی کہ جو وہ اس کے مقام مرتبے کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ان صحابہ نے پایا کیونکہ وہ زمانہ نبوت کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانا، اور سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان کی اتباع و اطاعت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب و مقبول بندے بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ والعصر، زمانہ نبوت کی قسم۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر کی نماز، نماز عصر کی قسم، صلاۃ العصر، قسم عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ جو سارے دن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں ملائکہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نمازیوں کو، اور جو پہلے سے آئے ہوئے وہ واپس جاتے ہیں، اور عصر کے وقت کے اندر وہ جو واپس جاتے دوسرے آتے ہیں، عصر کے وقت میں پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں ڈیوٹیوں کی۔ تو گویا کہ جب ملائکہ صبح شام آتے ہیں تو یہ جب ملائکہ صبح آئے اس مومن بندے کو نماز میں دیکھا، فجر کی نماز میں، عصر میں آئے تو پھر اس کو نماز میں دیکھا، اب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم ان بندوں کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے تھے کہ خون ریزی کریں گے، یہ جو فساد پھیلائیں گے، ہمیں عبادت کرنے کا ہر وقت کا موقع، ہم تیرے نائب بننے کے اہل ہیں، لیکن یہ تیرے بندے تو بڑے عجیب ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات موجود ہیں، فجر میں گئے تو نماز کے اندر پڑے تھے، عصر میں ہم واپس لوٹے تو بھی نماز میں چھوڑ کے آئے۔